بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ عمران خان کے لیے ایک اور بری خبر ہے، اور چنگی پلی واہ بری خبر ہے وہ۔ میں آپ کے ساتھ اس خبر کی تفصیلات شیئر کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ جو عمران خان کے ٹرولز ہیں، یعنی عمران خان کی پارٹی ساری مطلب ٹرولوں سے مبنی ہے۔ اب آپ یہ دیکھ لینا کہ کون سا ایسا لیڈر ہے جو اس وقت گراؤنڈ کے اوپر موجود ہے، یا وہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب میدان کے اندر موجود ہے، جس کے اوپر کیسز نہ ہوں، یا جو کہے کہ جناب میں پی ٹی کا لیڈر ہوں اور جناب ساری جماعت میری گل مانتی ہے۔ عمران خان جیل میں ہے، 3 سال کی سزا ہے، وہ بری ہوں گے نہیں ہوں گے وہ فیصلہ بھی ظاہر ہے عدالتوں نے کرنا ہے۔ شاہ ملک رشید اس کے بعد تھے، شاہ ملک رشید صاحب خود سائفر میں پھنس گئے ہیں، وہ بھی جیل کے اندر ہیں۔ اسد عمر صاحب ایک ایسے کریکٹر، لیکن انہوں نے خود اعلان کیا کہ میرا پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور میں فی الحال سیاست میں ریسٹ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ انہوں نے پریس کانفرنس کر کے آپ کو یاد ہوگا باقاعدہ اعلان کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فواد چودھری تھا۔ فواد چودھری بھائن کدی ادھر جا رہے ہیں ناستا، کدی ادھر جا رہے ہیں، کسی طریقے نہ میری کسی پاسے سیٹنگ ہو جائے، مینو کوئی اپنا لے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ان کو اپنانے کو نہ نون لیگ سے آ رہا ہے فی الحال، نہ پیپل پارٹی سے آ رہا ہے۔ پیپل پارٹی میں ویسے انہوں نے جانا چاہتے تھے وہ، لیکن ان کی کوئی ابھی جو ہے نا جگہ کوئی نہیں بنی، کیونکہ میں نے آپ کو ساری بات بتائی تھی کہ یہ جو ہمارے سی ایم پنجاب ہیں محسن نقوی صاحب، یہ آصف زرداری صاحب کے آپ سمجھ لیں کہ بڑے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے، اور زرداری صاحب ان کے اوپر بہت زیادہ اعتماد کرتے ہیں۔ ان کے پاس وہ آئے تھے کہ میں نے کس طریقے نہ پہنچا دے سیل وڑائج کے تھرو، لیکن سر گل نہیں بنی، اور محسن نقوی صاحب کی طرف سے انکار ہو گیا، لہٰذا وہ وہاں سے واپس چلے گئے۔ پھر فیصل واڈا صاحب کے ساتھ انہوں نے رابطہ کیا، اور فیصل واڈا نے کسی طریقے سے معافی ان کو لے دی، جہاں سے معافیاں ملتی ہیں سر وہاں سے معافی لے دی۔ اس کے بعد تھوڑے سے ایکٹیو ہوئے تھے کہ لت باہر کٹ کے کدی فرنٹ سے چوکا مارن کی کوشش کی تھی، کدی جناب انہوں نے کور ڈرائیو کھیڈن کی کوشش کی تھی، تے پھر اچانک سے فواد چودھری ایک دفعہ پھر خاموش ہو گئے۔ تو پی ٹی آئی کا جتنا بھی ورکر ہے، سو کالڈ ہے یا ایکچوئل ہے، جو بھی آپ کہنا چاہیں، وہ سر اس وقت چھتر بے مار ہے۔ ان کو کوئی گائیڈ لائن دینے والا یعنی سامنے دکھائی نہیں دے رہا، کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے سوائے بشرا بی بی کے کہ جناب وہ اگر اپنے موکلوں کے ذریعے کسی نے ہدایت دے دی ہوئے، یعنی وہ اگر باہر بیٹھے ہوئے جو ٹرولز ہیں، جو ٹرینڈز چلا رہے ہیں، وہاں سے کچھ ان کو ہدایت تو دے رہی ہو کہ ارسلان بیٹا غداری سے لنک کر دو، اتنے کچھ چلا رہے ہوئے تو وہ علیحدہ گل ہے جو کہ مخفی ہے فی الحال۔ لیکن جو منظر کے اوپر ہے نا، یعنی سکرین کے اوپر فرنٹ میں بیٹھ کے پریس کانفرنس کر کے کہنے والا کہ پی ٹی آئی یہ کرے گی اور پی ٹی آئی وہ کرے گی، وہ فی الحال کریکٹر جو ہے نا ایسا قداور کوئی نہیں۔ ہاں نکے موٹے ادھر ادھر دے جو ہیں وہ اپنے آپ کو لیڈر کہی جائیں تو کہی جائیں، مگر یہ ہے کہ فی الحال ایسی سین نہیں ہے۔ اب پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے معاملہ یہ ہے کہ ایک ٹویٹ کیا گیا، بلکہ ٹرولنگ ہو رہی ہے باقاعدہ۔ یہ جو عامر فاروق صاحب ہیں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ، ان کے فیصلوں سے آپ اختلاف کریں، بندیال صاحب کے فیصلوں سے ہم سارے اختلاف کر سکتے ہیں، فیصلوں سے میں اگین کہہ رہا ہوں، جو ہیں اپنا اس سے پہلے چیف جسٹس صاحبان کے کسی بھی جسٹس کے فیصلوں سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، فیصلہ امپلیمنٹ ہونا ہی ہونا، وہ تو نہیں ادھر ادھر ہو سکتے۔ مثلاً بھٹو صاحب کا فیصلہ آج تک کسی نے نہیں مانا کہ وہ درست فیصلہ تھا، سارے اس پر تنقید کرتے ہیں، اور جس جج نے سزا دی تھی آصف سعید کھوسا کے جو سسر تھے نسیم حسن شاہ، انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ جناب وہ غلط ساڑھے کو سنگیت انگوٹھا رکھ کے جنرل ضیاء نے ساڑھے کو فیصلہ کرایا، بھٹو کو سزا غلط دی گئی تھی، تو لیکن امپلیمنٹ تو ہو گئی وہ سزا، ٹھیک ہے، اس پر عمل درآمد تو ہوا۔ اسی طرح باقی بھی جو فیصلے آ رہے ہیں ان پر آپ کو اعتراض ہوگا، پر عمل درآمد ہوئے گا نا فائنل میں جب آ گیا فیصلہ تو۔ اب یہ جو ہیں اپنا عامر فاروق صاحب، ان کی عدالت میں کیس چل رہا ہے۔ عمران خان درخواست دے چکے جناب عامر فاروق سے میں نے تبار کوئی نہیں، جج بدل دو، لو جی تسی جج بدل کے ویکھ لو۔ عمران خان اتنے بھی تبار نہیں آنا، جس طرح ہی چیز میرٹ میں چلنی شروع ہوگی عمران خان اس کو بھی کہے گا جی میں نے اتنے بھی تبار کوئی نہیں، کسی اور جج کے پاس چلے جائیں وہ اس پر بھی اعتبار نہیں کرے گا۔ یہ تو حالت یہ ہے، مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے، میں تھوڑی سی قوم کی نا یاداشت ہوتی خراب، یعنی خراب سے میری مراد ہے شارٹ میموری ہوتی، خراب میں غلط لفظ بول گیا، یعنی ان کی جو یاداشت ہے نا وہ ذرا چھیتی انہوں دی فلاپی پر جاندی چھیتی، ٹھیک ہے۔ تو میں آپ کو ڈیلیٹ کرے کچھ سین، تو آپ کو ایک سین یاد دلانا چاہتا ہوں۔ اپریل میں
2022 کے اپریل میں یہ 9 اور 7 اپریل کی بات ہے سر، ٹھیک ہے، 7 اپریل کو نوٹس لیا از خود عمر عطا بندیال صاحب نے، عدالت کھولی، اتوار کا دن تھا کہ آئیو کاکا سارے جانے ایک ہی ہو رہا ہے قومی اسمبلی کے اندر، اور اس کے بعد جناب پی ٹی آئی نے ٹرول کرنا شروع کر دیا ان کو، ان کی بیٹیوں کو، ان کے بیٹوں کو، ان کے دمادوں کو، ان کے جناب کوئی اگلا کوئی پچھلا، ان کا ایک دماد جو ہے وہ نون لیگ کے ایم این اے ہیں، ٹھیک ہے، یا وہ ایم این اے کے بھائی ہیں، سر رول ماریا پھڑ کے انہوں نے جناب اب وہ بندیال صاحب جو ہیں وہ ان کی آخری امید ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ 16 ستمبر تو پہلے کچھ ہو گیا تو ہو گیا، 16 ستمبر تو بعد تو ساڈے لیے کوئی امید دی کرن نہیں، امید دی کرن ہونے بھی ویسے کوئی نہیں، ابھی وہ دھوکے میں ہی ہیں۔ لیکن میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو پی ٹی آئی والے ہیں یہ صرف میٹھا میٹھا ہاپا ہاپ تو کوڑا کوڑا تھو تھو کر رہے ہیں۔ عامر فاروق صاحب کے اوپر انہوں نے ٹویٹ کھڑگائے اور انتہائی گندی بلو دی بیلٹ جا کے ٹرولنگ کر رہے ہیں۔ میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ چاچو کی گورنمنٹ نے ایک قانون پاس کر دیا، آپ کو یاد ہوگا میں نے باقاعدہ وی لاگ کر کے ان کو وارن کیا تھا، جتنے یہ ہیں اپنا پی ٹی آئی کے ٹرولز اور یوتھیا بریگیڈ جنہیں میں کہتا ہوں، گالم گلوچ بریگیڈ جنہیں میں کہتا ہوں، کہ دھیان کرنا کاکا اب چاچو نہیں ہے، ان کے ہوتے ہوئے آپ کے اوپر بالکل نرم ہاتھ تھا، کوئی آپ کو باقاعدہ گریبان سے پکڑ نہیں رہا تھا، ٹھیک ہے، تے ہون پائیں انہوں نے ایسا کر کے پھڑنا ہے تو لے جا کے ڈمپ کر دینا، بعض آ جو قانون بھی پاس ہو گیا تو وہ نہیں باز آئے۔ اب انہوں نے عامر فاروق صاحب کے اوپر باقاعدہ طور پر ٹرولنگ شروع کی، اور اس ٹرولنگ کے نتیجے میں پھر وزارت قانون کا ایک رد عمل آ گیا، اور وزارت قانون نے اپنی آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے پھر ایک ٹویٹ کیا کہ دھیان کر کاکا دھیان کر۔ یہ اس ٹویٹ کا ایکچوئل مطلب ہے کہ آپ ذرا دھیان دے نال، بس بہت ہو گئی۔ تو اب ان کے خلاف جب کارروائیاں شروع ہوں گی نا آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ چلانے والوں کے اور آفیشیل ویب سائٹ چلانے والوں کے، انہوں نے پھر کہنا ہے، انہوں نے پھر رولا پانا ہے کہ او بھاجی دیکھو نا بڑا ظلم ہو گیا۔ بہو جی بات یہ ہے ابھی فیصلہ آیا نہیں، آپ یہ چاہتے ہیں، یعنی لطیف کھوسہ صاحب میرے بڑے محترم ہیں اور میرا سچی بات ہے ان کے ساتھ ایک پیار کا، محبت کا، احترام کا بڑا تعلق ہے، آج کا نہیں ہے، یہ دہائیوں پرانا تعلق ہے، لیکن ایک ڈیمانڈ ان کی بڑی عجیب سی تھی کل، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب آپ بس فی الحال انہوں کٹ دیو نا باہر عمران خان نو رہائی دا آرڈر کر دیو تے باقی فیصلہ بعد چ ہوندا رہے گا۔ اب یہ بات کسی جگہ پہ کسی قانون میں تسلیم کی جا سکتی ہے؟ وہ کھیلن کو مانگے چاند والا جو ہے نا وہ ایک ڈیمانڈ تھی ان کی جو فلفل نہیں ہوئی۔ اس کے بعد وہ وہاں سے نکلے غصے میں، پھر لفٹ میں بند ہو گئے، عدالت لفٹ نہ کرے، پھر لفٹ نے لفٹ کراتی، ایک عجیب سین چل گیا۔ لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس طرح کی ڈیمانڈز کو فلفل نہیں کیا جا سکتا، اور یہ جو یوتھیا بریگیڈ ہے ان کو اس بات کا مطلب سمجھ ہونی چاہیے، سمجھنا چاہیے ان کو۔ اب یہ سارے کر یہ رہے ہیں کہ یہ جو بجلی کے بل بڑھے ہیں، اور میں بالکل اس پر کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ بجلی کے بل بڑھے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کے نتیجے میں۔ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ جو ہے وہ عمران احمد خان نیازی نے کیا، توڑ دیا، دوبارہ ڈار صاحب آئے، ڈار صاحب نے آ کے، یا مفتاح صاحب آئے، پھر ڈار صاحب آئے، دونوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا کے، ترلے پا کے، منتاں پا کے، واسطے پا کے، پیر پھڑ کے، گوڈے پھڑ کے، کان پھڑ کے، نک رگڑ کے کسی بھی طریقے سے آئی ایم ایف کے ساتھ ایک معاہدہ کرنے میں کامیاب ہو گئے، جس کی وجہ سے پاکستان ڈیفالٹ سے بچ گیا، لیکن اس معاہدے کے تحت ان بلوں میں اضافہ ہو گیا۔ اب میرا اعتراض جو کہ میں بار بار کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضور وہ 2661 ارب کی جو سبسڈی آپ دے گئے، ٹھیک ہے ڈار صاحب، امیر لوگوں کو، وہ سر وہ سبسڈی ختم کرتے اور آپ غریبوں کو ریلیف دیتے۔ اب یہ ایک فگر سامنے آیا کہ 220 ارب روپے کا سرکاری پیٹرول اور 500 ارب روپے کی جو ہے وہ بجلی کے بل جو ہے یونٹ وہ جناب دیے جا رہے ہیں سرکاری ملازمین کو مفت، جن کو دیے جاتے ہیں۔ یہ فگر درست ہے غلط ہے میرے سامنے، مجھے اس بات کا علم نہیں ہے، لیکن یہ سوشل میڈیا کے اوپر چل رہا ہے۔ مگر بہرحال اربوں روپے کی بجلی تو مفت دی جاتی ہے نا، اربوں روپے کے پیٹرول تو مفت دیے جاتے ہیں، یہ بات تو ہمیں معلوم ہے۔ 220 ارب کا نہیں ہوئے گا تو 20 ارب نہیں ہوئے گا، لیکن 20 ارب کیوں دیتا جائے؟ وہ 2 ارب بھی کیوں دیا جائے؟ کیوں دیا جائے ان کو؟ یہ معاملے لگتے ہیں پاکستان کے، تنہا لیتے ہیں، کام کرتے ہیں، اللہ خیری صلی اللہ، کیوں دیا جائے ان کو یہ سارا کچھ؟ یہ ایک سوال ہے۔
پی ٹی آئی والے اس معاملے کے اوپر بھی جو تیل پا رہے ہیں نا آلریڈی، ظاہر ہے کہ ہر گھر دے جگ لگی بھاجی، غصہ چڑھیا ہے، بجلی دے بل اڈڑا آیا، تو اب اس کے اوپر پی ٹی آئی والے اس طرح کے فگرز مجھے لگتا ہے وہ دے رہے ہیں کہ سالانہ جناب اتنے ارب کا، میرا نہیں خیال، یہ مجھے لگتا ہے فیک فگر ہے، تو پی ٹی آئی والے اس فگر کو بہت زیادہ گھما رہے ہیں۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا جا پائن دھیان کرو۔ پاکستان کے اندر میں خود کہتا ہوں کہ جو یعنی 1 ارب کا بھی کیوں پٹرول دیا جائے جی کسی کو، یا یہ جو ہے اپنا بجلی دی جائے، کیوں دی جائے، میں اس بات کے حق میں نہیں، کسی بھی صورت حق میں نہیں، لیکن اینا مطلب نہ کم بتاؤ۔ بہرحال ابھی میرے پاس جو ایک خبر آئی ہے، ابھی آئی ہے، اور وہ خبر وہ یہ ہے کہ جناب وفاقی حکومت جو ہے انہوں نے تقسیم کار کمپنیاں جو ہیں ڈسکو والے، ڈسکوز جنہیں ہم کہتے ہیں، لیسکو، پیپکو، میپکو، یہ جو ہیں ان کے جو ملازمین ہیں ان کو مفت جو یونٹ ملتے تھے ان کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ ابھی ہو سکتا ہے کہ جب تک آپ کے پاس ولاگ پہنچے تب تک اس بات کا باقاعدہ اعلان ہو گیا ہو، یا مطلب کل ہو جائے، مجھے ابھی کنفرم نہیں ہے، لیکن ذرائع نے یہ خبر مجھے دی ہے، تو میں کہ چلو گلا دے وچ ابھی دس دیا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ عمران احمد خان نیازی کے لیے یہ بھی ایک بری خبر ہے کہ ان کی جو پارٹی ہے اس کو توہین عدالت کا سامنا ہے اس وقت بطور پارٹی، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، بطور پرسن نہیں ہے، بطور پارٹی توہین عدالت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ جس طریقے سے ان کے آفیشیل اکاؤنٹ سے باقاعدہ طور پر جو چیف جسٹس ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی، ان کے خلاف ٹرولنگ کی جا رہی ہے، تو پائن کا موس پر سے جا سکتا ہے۔ یہ بھی ایک بری خبر ان کے لیے ہے، لیکن اصل بری خبر جو ہے وہ کچھ ہو رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ایک قانون پاس ہوا تھا جو ملٹری ایکٹ اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ جس کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس قانون کے حوالے سے جو ہمارے چیف ہے صدر پاکستان عارف علوی صاحب، دندان صاحب، انہوں نے کہا کہ جناب میرا لگ ہوا جی میں سائن کوئی نہیں کیتے، تو یہ تو کسی نے بھی نہیں کہا تھا کہ آپ نے سائن کیے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جناب میں نے اپنے سٹاف سے کہا تھا واپس بھجوا دیں، اور سٹاف کا جڑا ہے ہیڈ ان کا پرنسپل سیکرٹری وہ سامنے آ گیا، انہوں نے کہا حضور میں نے جتنے مرضی مناظرہ کر لو، جہاں مرضی آپ کا دل کرتا ہے مجھے بلا لیں، انکوائری کر لیں حضور، ٹھیک ہے، جو ہوا وہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں۔ آپ کے پاس آپ کی دراز میں آپ کے ٹیبل کے اوپر وہ بل پڑا ہوا ہے، انی بری تمہیں یاد تو ہے کہ سارے دا کی کرنا ہے، تسی کیا میں کر لاں گا جا کر، اسی چپ کر کے بیٹھ گئے۔ اب آئین کا جو آرٹیکل ہے متعلقہ وہ کہتا ہے کہ جناب قانون بن گیا، آپ نے اپنی ٹویٹ میں خود مان لیے، تو اسی تو سونے کی کریے ہوں اپنی کیتی کری ساڑھے تک نہ پاؤ۔ اگر آپ کو وہ جو دیگر بل تھے 13 کے 13 ان کے اوپر آپ کو اعتراض تھا، آپ نے ریٹن اعتراض دیا تو اتنے بھی کر دینا سی، تسی ساڑھے استادی نہ لاؤ، ٹھیک ہے، یہ انہوں نے ایک جواب دیا تھا۔ اب بڑی امبیرسنگ صورتحال ہے کہ صدر پاکستان ہوتے ہوئے آپ جھوٹ بولیں، یا آپ کو آپ کا جو ملازم ہے وہ چیلنج کر دے کہ یہ تسی جھوٹ بول رہے ہو، سر یہ بڑی شرمندگی کی بات ہے۔ بہرحال شرمندگی جیسے محض چیزیں یا یہ الفاظ اور ان کے معنی پی ٹی والوں کی ڈکشنری میں نہیں ہیں، وہ یہ بڑی فضول بکواس ڈکشنری جو ہے نا وہ ان کے اس میں نہیں آتی ہے۔ یہ مجھے بکواس ڈکشنری والی بات یاد آئی، وہ انڈیا کی فلم تھی ایک، اس میں وہ شاہ رخ خان کہتا ہے کہ جو ہے نا ناممکن کا لفظ، امپاسبل کا لفظ میری ڈکشنری میں نہیں ہے، تو وہ آگے سے دیپکا کہتی کہاں سے خریدی یہ بکواس ڈکشنری تم نے؟ تو پائن انہوں نے کوئی بکواس ڈکشنری خرید لی ہوئی ہے جس کے اندر شرمندہ ہونا، احساس کرنا کسی کا، کسی دوسرے کو انسان سمجھنا، اپنے سیاسی مخالف کو برداشت کرنا، یہ الفاظ اور ان کے معنی وہاں پہ نہیں ہیں۔ تو یہ ایک بکواس ڈکشنری پڑھ کے مارکیٹ میں اس وقت اویلیبل ہے۔ بہرحال اب اس قانون کو چیلنج کیا تھا ایک وکیل نے، اور ایڈوکیٹ ذوالفقار احمد بھٹا صاحب ان کا نام ہے، سپریم کورٹ میں وہ لے کے گئے تھے، اور وہاں پر انہوں نے یہ کہا تھا کہ جناب یہ قانون صدر وہ کہنا میں سائن نہیں کیتے، اور یہ قانون جو ہے آئین کی فلاں شق کے خلاف ہے، فلاں شق کے خلاف ہے، اس کو کالعدم قرار دیا جائے۔ ظاہر ہے انہوں نے اس کو چیلنج کیا تھا، اب اس کے اوپر اعتراض کر دیا ہے اور واپس کر دی ہے سپریم کورٹ کے رجسٹرار نے وہ درخواست، وہ جو انہوں نے پٹیشن دائر کی تھی آرٹیکل 184(3) کی، اس کو انہوں نے واپس کر دیا کہ بہو جی آپ نے پہلے اس سے پہلے جو فورمز موجود ہیں آپ وہاں پر نہیں گئے، سیدھا ساڑھے کو لاؤ۔ مثلا آپ اسلام آباد ہائی کورٹ چلا سکتے ہیں، وہ بھی آئینی عدالت ہے، وہاں بیٹھ وہ ہو سکتا ہے آپ کے حق میں فیصلہ دے، آپ کی درخواست سن لے، ہر شے چکے تسی بندیال صاحب دے موڑے تے نہ پائی جو، ٹھیک ہے، تو وہ بھی واپس ہوگی۔ وجہ کیا ہے
دیکھیے اگر یہ قانون جو ہے یہ ملٹری ایکٹ نہ ہوتا، اگر یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ نہ ہوتا تو چیزیں جو ہیں وہ شاید وہاں پہ ایکسیپٹ ہو جاتی. پاکستان کے اندر اس طرح سے فیصلے ہوتے ہیں کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، میرے پاس مجھے ایک بڑا تاریخی واقعہ یاد آ رہا ہے، لیکن اس کا ٹائم ذرا وہ لمبا ہو جائے گا. یہ واقعہ پھر ادھار چھوڑتے ہیں، پھر بات کر لیں گے اس کے اوپر. لیکن اب چونکہ یہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ بہت بری خبر ہے، تو بری خبر اس میں یہ ہے کہ یہ وہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے اور ملٹری ایکٹ ہے جس کے تحت عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں نا ان کے اوپر سر ملٹری ایکٹ کے تحت پی پی سی کی 120B اپلائی ہونی ہے، ہو سکتی ہے، لگ تو گئی ہے وہ 9 مئی کے واقعات کے اندر. اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت سائفر والا کیس ہے تے بھائی نے کہا ہاں میرے کو ہے سی سائفر، پتہ نہیں کتنے رکھ کے گواچ گیا، بھول گیا میں. ہیں جی بھول گئی ہو جانے تے وہ جان لین گے بھائی تانوں، ٹھیک ہے. اور وہ عدالت بھی بن گئی ہے، اس عدالت کے اندر کاروائی بھی شروع ہو گئی ہے. 10 دن کے اندر وہاں پہ چلان پیش ہونا ہے اور 1 مہینے کے اندر فیصلہ ہونا ہے. تو سر اگر وہاں پر کوئی 184(3) کے تحت اس کا باقاعدہ اس کو ایڈمٹ کر لیا جاتا تو وہاں پر چیزیں سٹے کے اوپر جا سکتی تھی، یا بندیال کوٹ جو ہے وہ تھوڑا سا ریلیف لب سکتا سی عمران خان کو سائفر والے معاملے میں اور یہ 120B والے معاملے میں. وہاں پر ایسا کچھ نہیں ہوا، لہذا چیزیں جو ہیں وہ بالکل اب عمران خان کے خلاف پوری ہوا نہیں سر نیری ٹر پئی ہے، اور بری سے بری خبر جو ہے وہ آ رہی ہے اور مزید بری خبریں آتی رہیں گی. میرے پاس یہی اطلاعات تھی اور میری جو خیالات تھے اس کے اوپر وہ بھی میں نے آپ سے شیئر کر لی ہے. آپ دوسری درخواست ہے کمنٹ ضرور کیجیے گا مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی، ملتے اگلے ولاگ میں.